امام صادق علیہ السلام فإن للہ حرما وهو مکہ ولرسول حرما وهو مدینہ ولامیر المومنین حرما وهو کوفہ ولنا حرم وهو قم بآواز بلند صلوات بس مختصر سی گفتگو ہے بھائی کے حکم کی تعمیل کی خاطر یہی مقصود تھا کہ آپ جس مقدس مقام پہ آئے ہوئے ہیں پہلے آپ کو اس کی اہمیت اور افضلیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک عام سی مثال ہے، دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی امور میں جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو جیسا انسان ہوتا ہے اسے ویسے ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ یا خود معصوم نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے عقلوں کے میزان کے مطابق۔ اب ایک عام بندہ ہے تو اس سے عام لہجے سے مراد ہے کہ اس سے سادہ اور سلیس لفظوں میں بات ہوگی۔ اگر پڑھا لکھا ہے یا اس سے زیادہ یا کسی دنیا کے عہدے دار بندے کے پاس آپ چلے جاتے ہیں تو اس سے اس طرز میں گفتگو ہوگی، اس کی روش، اس کا سلیقہ اور اس کا طرز ایک علیحدہ سا ہوگا۔ تو آپ جس مقام پہ آئے ہوئے ہیں، جس منصب والی شخصیت کے پاس آئے ہوئے ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیں کون۔ یہ مقام جس کے بارے میں اللہ کی حجت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک حرم ہے، اس کا نام مکہ ہے۔ ہماری جد امیر المومنین اور ہمارے نانا امیر المومنین کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، اور ہمارے جد ہمارے دادا علی بن ابی طالب کے لیے حرم ہے وہ کوفہ، اور ہم آل بیت کے لیے حرم ہے وہ قم ہے۔ فرمایا قم اشو آل محمد، قم محمد و آل محمد کا مسکن ہے، جہاں آ کے محمد و آل محمد کو کیا کہتے۔ یہ قم بڑی معتبر جگہ ہے، یعنی یہ قم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں کبھی بھی کسی دشمن اہل بیت کی حکومت نہیں رہی، ہمیشہ چاہنے والی۔ اور آپ دیکھیں کہ خود صادق آل محمد نے فرمایا ابھی مخدومہ کی دنیا پہ آمد نہیں ہوئی اور بچپن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو سائل نے جب 7ویں امام کو دیکھا، اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا یہ فلاں ہیں اللہ کی حجت ہیں، اور ان کی ایک لخت جگر یہاں سے سفر کرتی ہوئی قم جائیں گی، اور وہاں ان کا مخزن ہوگا، ان کا مأویٰ ہوگا، وہاں ان کی تربت ہوگی، وہاں پہ ان کا حرم ہوگا، وہاں پہ ان کا روزہ ہوگا، اور ہمارے قم میں چاہنے والے اس کا اچھی طریقے سے استقبال کریں گے۔ یعنی یہ قم پہلے بھی ایک مقدس جگہ رہی ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ابھی ظہری جو سن مبارک ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ بھی بچپنا ہے، تو یہ مخدومہ ان کی بیٹی ہیں، ان کی دختر ہیں، نیک اختر ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے وہ، تو یہ ایک مقدس مقام ہے قم۔ پھر مقدس کیوں ہے؟ مقدس اس لیے کہ فرمایا کہ یہاں پہ ہمارے جگر کا ٹکڑا، ہمارے اہل بیت کی مخدومہ آ کے یہاں دفن ہوگی۔ اور وہ کون ہے مخدومہ؟ جن کے بارے میں ظاہراً دیکھیں معصومہ قم ہے، لیکن اس عصمت کے منصب پہ نہیں ہے جہاں 14 ہیں۔ معصومہ ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ بعض بندے اس میں کہ معصوم بھی ہیں یا نہیں، یا معصومہ، یہ ہستیاں جناب علی اکبر، جناب عباس، مخدومہ جناب معصومہ قم، لیکن عصمت کبریٰ پہ فیض نہیں ہے جہاں 14، کیونکہ عصمت ان کے در سے آ کے ان کو ملی ہے۔ معصومہ ہے، لیکن ان کے لیے جب عصمت صاحب عصمت کبریٰ امام رضا علیہ السلام فرمائے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت یعنی عام شخصیت نہیں کہہ رہی، وہ جو نطق الہی اور لسان الہی کے مالک ہیں، وہ فرما رہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں کون سی شفاعت میں جی شفاعت ہوگی جنت سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ جب انسان کے گناہ ہوں گے، جس کی وجہ سے انسان کو چاہیے ہوگا کہ کوئی میرا سفارش کرنے والا ہو،
کوئی میرا اللہ کی بارگاہ میں مدعا بیان کرنے والا اور مجھے یہاں سے چھڑا کے جنت میں لے جائے، لیکن معصوم کے الفاظ ہیں یا فاطمہ تو اشفعیلی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کرنا. کیا مراد ہے اس سے؟ مخدومہ کونین کے بارے میں. یعنی علماء فرماتے ہیں اور جملے سے ظاہراً پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں، اور اس جنت کا کیا فائدہ؟ انسان کھڑا ہوگا لیکن اپنے حقیقی محبوب کو نہ دیکھ رہا ہے. یعنی ہم جنت میں، اگر آپ جنت میں چلے جائیں اور آپ کو ایم تحریم کی زیارت نہ ہو تو پھر کیا لطف ہے جنت. کہتے ہیں اگر جنت میں ایک شیعہ کھڑا ہوگا ان کا چاہنے والا، وہاں جنت میں کون سی شفاعت مانگ رہا ہوگا؟ کہ درجات کی شفاعت، کہ اے فاطمہ معصومہ کم صلوات اللہ علیہ اشفعیلی فی الجنہ، جنت میں ہماری شفاعت کرنا، یعنی ہمارے درجات جو جنت میں بڑھا دیں تاکہ ہم وجہ الہی کی زیارت ہم احمد تحریم کا قرب حاصل کر سکیں. اور اس بندے کے لیے اس دنیا میں بھی جنت ہے اگر سمجھ لے جو قرب محمد والے محمد میں چلا جاتا ہے. اور معصوم فرمانے بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. فإن اللہ کے عند اللہ شأن من الشان، اللہ کے نزدیک آپ کی ایک شان ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان، کہ ہر دن اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کی ایک عظمت ہے. اللہ کی عظمت اور شان کی جو مالکن بیوی ہے اسے معصوم ہے. اور اس کے آپ جوار میں اور جتنا ہو سکے آپ ان سے کسب فیض کیجئے، اپنی منتیں اپنی مرادیں ان سے متوسل ہونا، ان کے دربار میں جانا. تو جب بھی ہم کسی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے جانے کے کچھ آداب ہیں. جس طرح قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو. اب وہ کہاں آیا؟ یا تو ایک بندہ اس چیز کا قائل ہو جائے کہ جب یہ معصوم ہستیاں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو قرآن کی آیتیں ٹھپ ہو کے رہ گئی، اب ان پہ عمل نہیں ہے. نہیں، ان پہ عمل ہے. کب ہے؟ جب آپ ان کے جوار اقدس میں جاتے ہیں تو اپنی آواز کو دھیما رکھیں. اور دوسرے جب جاتے ہیں تو اذن دخول ہے، جانے کے لیے آپ کا حرم میں انٹر ہونے کے لیے اجازت مانگنا ضروری ہے. اور وہ بھی قرآن کی آیت سے، جس طرح میں پہلے برادران سے گفتگو کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اے ایمان والو اللہ کے رسول کے گھر میں بغیر اجازت سے داخل نہ ہو جایا کرو. تو یہاں جب جا رہے ہیں تو ایسے سمجھیں، ایک تربت سمجھ کے نہ جائیں میرے بھائی. جا رہے ہیں کہ میں ان کے محضر مقدس میں جا رہا ہوں. زیارت عربی میں کہتے ہیں اسی کو کہ زائر مزور کو، یعنی زیارت آپ ہم ویسے بھی میں چوک سرور شہید مرشد پاک سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں بھی عربی میں مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ کیا، میں کہوں گا میں زائر ہوں، یہ مزور ہیں، میں ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا اور ان کو دیکھنے کے لیے، یعنی دیکھنے کے معنی میں. اور یہاں بھی لفظ زیارت اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے وجود کو سمیٹ کے ایسے سمجھیں کہ میں ان کے محضر مقدس میں کھڑا ہوا ہوں اور ان کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے. پہلے اذن زیارت پڑھنا ہے. وہ آپ جہاں بھی جائیں گے جس دروازے پہ بھی باذن اللہ ہے، باذن رسول ہے، باذن خلفاء ادخل هذا البیت، کہ میں اللہ سے اجازت مانگتا ہوں، رسول سے مانگتا ہوں، اہل بیت سے مانگتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں؟ وہ ضروری ہے. پہلی چیز ہے آپ صاف ستھرے ہو کے جائیں، زیارت کے لیے غسل ہے وہ کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، اچھے کپڑے زیب تن کر لیں. پھر جب وہاں چلے جاتے ہیں تو اذن زیارت، اذن دخول پڑھیں. اذن دخول پڑھنے کے بعد جب آپ اندر حرم جاتے ہیں تو بی بی کی زیارت کے لیے یہ مخصوص، یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی زیارت سے مخصوص ہے. پہلے ہے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ مادر حسنین مخدومہ عالمیان کی تسبیح پڑھنی ہے. تسبیح جس طرح آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اس کے بعد السلام علی آدم صفوۃ اللہ و السلام علی نوح النبی اللہ. ساری یہ زیارت جو یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ ہے. اور بہتر ہے، ابھی بھی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مجھے اگر عربی لینگویج نہیں آتی، مجھے عربک پہ اتنا عبور حاصل نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو یہ ہے کہ کوشش کریں. میں اگر ایک بات کہوں گا تو میں بھی یہی کہوں گا کہ مخدوم ہے کونین، میں آپ کے در پہ آ کے کھڑا ہوں، فقیر ہوں، گداگر ہوں، ٹھیک ہے. آپ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا اور پوری کائنات کو عطا کی ہے، تو مجھ غریب کو بھی کچھ
سب سے بڑھ کے اپنی محبت اور اپنی مودت میرے دل میں ڈال دیجیے، کیونکہ وہ میری ہدایت کا سبب بنے گا جو دنیا و آخرت میں کام آئے گی۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے لفظ اور آیا معصوم کی زبان سے نکلے وہ لفظ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو معصومہ صلوات اللہ علیہ کا زیارت نامہ منقول ہے، یہ مولا امام رضا علیہ السلام سے، کہ جب وہ بارگاہ سیدہ میں آتے تھے تو کیا فرماتے تھے۔ اب وہ لفظیں ہیں جو اس زیارت میں، اس زیارت نامے میں کوٹ کی گئی، تو وہ پڑھیں بہتر ہے، کیونکہ آپ جو بھی الفاظ کہیں گے وہ معصوم کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ زیارت پڑھیں، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہے کہ آپ زیارت جامعہ پڑھیں، جامعہ کبیرہ کی زیارت مفاتیح الجنان میں وہ پڑھیں جہاں تک جو پڑھ سکتا ہے۔ یہ لازمی چیزیں تھی، لیکن اس سے زیارت عاشورہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے اور مومن تھے ان کی نیابت میں زیارت کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی گویا اس طرح زیارت ہو جائے گی کہ وہ خود آپ کے ساتھ آئے ہوئے۔ پچھلے دنوں میں چلو ایک بات سے بات آ گئی ہے، تو میں جب سے میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ انہیں بڑا شوق تھا کہ آپ اس لائن پہ آئیں مہدی شادی، تو میں ان کے کہنے پہ آ گیا میٹرک کے بعد۔ تو اب جب بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں تو نیابت والد صاحب کی ہوتی ہے۔ اچھا، میں مشہد گیا ہوا تھا ایک ہفتہ، میں مشہد سے واپس آیا، ٹرین سے واپس آ کے میں ہاسٹل میں گیا، ہاسٹل میں سویا تو صبح 4 بجے والد صاحب خواب میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ بڑا لطف آیا مجھے زیارت، یہ میری اسی دفعہ میرے ساتھ ہوا۔ تو میں نے والدہ صاحبہ کو بھی کال کیا، سارا کوئی تو جو علماء ہے پوچھا، تو انہوں نے کہا ان کی روح خوشنود ہوئی ہے، گویا کہ وہ آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ مومن ہے اور خصوصاً تھوڑا بہت گناہ گار بھی ہو تو جب آپ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، پھر خود مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو فرمایا کہ میں تو کسی کا ادھار ہی نہیں، جو مومن جتنی دفعہ میرے پاس آئے گا میں اتنی دفعہ اس کے پاس قبر میں جاؤں گا۔ وہ مخدوم ہستیاں آپ کے آنسو دیکھ کر، چلو 2 جملے مسائل تو گفتگو ایک مجلس کے انداز میں ہو جائے گی، کتنی عظمت کی مالکن تھی، لیکن اب سلط کو مولا امام رضا فرماتے ہیں اب سلط میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ مولا یہ کون ہے؟ میں ایک مستور کو دیکھ رہا ہوں جس کے ساتھ سے کبھی کبھی ردا ڈھل جاتی ہے، اکیلی ہے اور پہاڑیوں کا سفر ہو کے فرماتے ہیں پہچان جو میرے دکھیاری کی بہن۔ اب اصلت یہ مدینہ سے چلی ہے، اس کا مقصد ایک تھا کبھی تو بھائی رضا کا چہرہ دیکھوں گے، مجھے لگتا ہے موت نے مجھے اجازت نہیں دینی، اس نے مجھے نہیں ملنا، لیکن دیکھ زمین سے جہاں سے قدم اٹھاتی ہے پہاڑی کا رنگ اور پہاڑ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اب اصلت یہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ عزادارو، جب صحابہ پہنچی، مولا امام موسیٰ کاظم نے بتایا تھا اے میری بیٹی جب سفر پہ جانا مشکل وقت ہو تو قوم کا رخ کرنا، قوم میں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں۔ یہاں موسیٰ خزرج کو اطلاع ہوئی ایک سیدزادی ہے میرے 7ویں امام کی بیٹی ہے، یقین مانے اسے پتہ چلا کہ اس نے قوم کا رخ کیا ہوا ہے، اس نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سجایا، محمل لیا اور کچھ خواتین کو ساتھ لیا، ان کے ہاتھ میں گلاب کی پتیاں دی، قلین بچھا دیے، کیوں کہ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی میرے شہر میں آ رہی ہے تو میں اس کا استقبال کرنے کے لیے جاؤں۔ میں کہتا ہوں بیٹی آپ کی اچھی قسمت ہے، آپ چلی تھی، آپ کو بھائی نہیں ملا، لیکن آپ کو کسی نے پتھر تو نہیں مارے، کھا کے شفا کی تسبیح ہاتھ میں تھی، قوم کی عورتیں گلاب کی پتیاں نچھاور کر کے صلوات پڑھتی تھی۔ مجھے معاف کرنا خصوصاً سیدو، لیکن جب آپ کی جدہ کوفہ و شام میں گئی، کمینی عورتیں چھتوں کی گھروں کی چھتوں سے پتھر برساتی تھی، علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی حیا کرو میں تمہارے نبی کی بیوی، آپ کی اچھی قسمت ہے، آپ جائیں گے مالک آپ کو لے جائیں گے، یہاں نزدیک ہی ہے۔ آئی آسن انداز میں استقبال ہوا، جس کو آج شاہ جی بیت نور کہتے ہیں، موسیٰ بن خزرج کا گھر تھا، کنیزیں رہتی خدمت میں، عبادت کرتی، لیکن بھائی کا وہم جو دل میں موجود تھا، دن بدن
کمزور ہوتی گئی. بعض روایات کے مطابق صحابہ کے مقام پہ ظالموں نے زہر دے دیا تھا. کیوں؟ اگر رضا کے بعد یہ زندہ رہ گئی تو یہ بھی وہی کام کرے گی جو علی کی بیٹی نے کیا تھا. جس طرح انہوں نے حسین کے انقلاب کو نہیں چھپنے دیا اور حسین کی محنت کو نہیں چھپنے دیا, یہ بھی رضا کی محنت کو نہیں چھپنے دے گی. یہاں دن بدن لیکن خواتین آتی ہیں, دلاسے دیتی ہیں, کنیزیں خدمت میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل میں ایک بھائی کی شہادت کا مرم موجود ہے. ہم دلاسا دیں, بی بی تیری اچھی قسمت ہے, تیرے بھی بھائی شہید ہوئے, لیکن خواتین تجھے دلاسا دینے کے لیے آئی, پرسا دینے کے لیے آئی. عزاداروں جب شام کے بازار میں علی کی بیٹی گئی, عورتیں پتھر مار مار کے کہتی تھی مارو یہ باغی کی بہن آ گئی, مارو یہ علی کی بیٹی ہے جس نے جنگ احد و بدر میں ہمارے جوانوں کو مارا. عزاداروں بڑا اچھا استقبال ہوا. معصومہ صلوات اللہ علیہ کا اچھی قسمت تھی. اس کے جوار میں بیٹھ کر چلو یہ میری سعادت کے لیے کافی ہے, جن کے آنسو آ گئے مولا قبول کرے, لیکن اب بی بی کے پاس جانا تو اسے اپنے بھائی رضا کا پوچھنا ہے اور اس انداز میں جانا, بی بی تو نہیں دیکھ سکی نا, ہم جا رہی ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم جا کے تیرا سلام اقدس و مقدس ضرور تیرے بھائی کی خدمت میں کر دیں, اور اللہ آپ کو مزید نور معرفت عطا فرمائے, آپ کے یہاں بارگاہ الہی میں قبول ہو, اور جس طرح زیارت کا حق ہے, ایک زائر کا حق ہے بارگاہ مقدس میں جانے کا, مالک آپ کو اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ, یا محبوب بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام, وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم ادخل علی القبور السرور, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشف کل جائع, اللہم اکس کل عریان, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللہم رد کل غریب, اللہم فک کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اشف کل مریض, اللہم سد فقرنا بغناک, اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. پروردگار عالم, میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی بزرگان جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام, زیارت اتباط عالیہ امام رضا علیہ السلام, بی بی معصومہ صلوات اللہ علیہ کی غار سے آئے ہوئے, میرا مالک ان کی زیارتیں اپنی بارگاہ میں فرما. یا میرا مالک خالق انہیں مومن خاص, مومن مخصوص, مومن مخصوص بارگاہ نگاہ محمد و آل محمد میں قرار دے. یا میرا مالک خالق جو دل میں جو بھی خواہش رکھتے ہیں ولیم و بذات صدور ہے. میرا مالک کچھ دعائیں ہیں جو زبان پہ نہیں لائی جا سکتی, لیکن تجھے مولا حسین علیہ السلام اس ریش کا واسطہ جو خون سے میرا مالک, اس سے بڑا واسطہ میری ذاکری میں نہیں ہے. تجھے جناب علی اصغر علیہ السلام کی آخری سانسوں کا ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں جو اولاد نرینہ کے لیے سیکھتے تجھے واسطہ جناب امام حسین علیہ السلام کے حرم کا. میرا مالک ان کو اولاد نرینہ جن کو دے رکھی ہے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں میرا مالک خالق تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ, میرا مالک خالق اس گلے کے توب کا واسطہ. مولا باقر کہتے ہیں جب میں نے بابا کو کفن دیا میں نے دیکھا ایسے لگ رہے تھے جب توب کے نشان میرا مالک جو مومن مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ واجلہ نے. یا میرا مالک خالق جو بے گناہ کہہ دیے تجھے واسطہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سال بے وطنی کہہ فرما. ہماری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں فرما. ہمیں اس قابل بناتا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ مل کر چادر عالی اور خون حسین کا انتقام کریں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.